ساری زندگی جو ہے وہ کفر و شرک میں گزری، اگر اللہ کی طرف سے قبولیت آئی، موت کے وقت جو ہے کوئی ایسا کلمہ نکلا اور جو ہے اللہ پاک نے جو کام بیڑا پہ پار لگا دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بندے جنت کے اتنا قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ فقط جو ہی موت آئی اور سیدھا جنت میں گئے، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا اور اللہ کی ناراضگی کا، اور جس کو اس نے کوئی بڑا کلمہ بھی نہیں سمجھا، لیکن اللہ اس پر اتنے ناراض ہو گئے، فرمایا وہ اب جو ہے جنت کے جو اتنا قریب تھا، اب جنت اس سے اتنی دور ہو گئی جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ اور بعض اوقات آدمی جو ہے وہ کلمہ خیر کا ایسا کہہ دیتا ہے جس کو وہ اتنا سمجھتا بھی نہیں ہے، جس کو اتنا سمجھتا بھی نہیں ہے، فرمایا یہ آدمی پہلے جہنم کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا، اس کے درمیان صرف موت حائل تھی، جو ہی موت نے آنا تھا سیدھا جہنم میں جانا تھا، لیکن اب اس کی زبان سے کوئی ایسا مبارک کلمہ نکل گیا کہ جس کی وجہ سے جہنم اس سے اتنی دور ہو گئی جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کو ہمیشہ جو ہے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جب سے یہ میڈیا آیا ہے، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ زبان سے، جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر جو ہے بولنا جو ہے وہ چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، خاموش رہنا سونا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ جو ہے قریب کے زمانے میں گزرے ہیں، حضرت خواجہ خان محمد نور اللہ مرکزہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور وہ بیان بہت کم کیے کرتے، بہت کم بیان کیے کرتے، کہیں گئے تو ایک دو باتیں کہہ دی، زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اتنا بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جو یہ نہیں سمجھ، جو میری خاموشی کو نہیں سمجھتا کہ اتنا بندہ، اتنا بڑا بندہ خاموش کیوں ہے، وہ میرے بولنے سے کیا سمجھے۔ یعنی اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زبان جو ہے یہ انسان کو بعض اوقات جو ہے ایسا عمل کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ عموماً ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ماحول میں دیکھتے ہیں، ہمارے جو ہے عام جو ہے وہ لوگ جو ہیں اپنی زبان پر بار بار، آپ عام مجلس میں بیٹھیں گے تو بعض لوگ ہمارے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ زبان پر بار بار گالی کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت آپس میں گالی گلوچ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ آپ کبھی اڈوں میں، کبھی عام عوامی مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں، ہر آدمی جو ہے وہ بات بات پہ گالی نکالے، بات بات پہ جو ہے وہ گالی نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان مبارک کی قیمتی جو ہے وہ لمحات جو ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ آدمی جو ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، بغیر حساب کے جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں چلتا، بغیر حساب کے کوئی کام بھی نہیں چلتا۔ کوئی دکاندار کبھی وہ حساب نہ کرے، اس کی دکان کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اسی طرح جو ہے کوئی بندہ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتا کہ میری زندگی صحیح رخ پر چل رہی ہے یا غلط رخ پر چل رہی ہے، میرا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مخالف ہے۔ میں جو ہے میرے عمل سے یہ میرا عمل مجھے جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا جہنم کے قریب لے جا رہا ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتا، میں جو روزی کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کا جو فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ میرا بولنا جو ہے میری آخرت میں جو ہے وہ میری بنے گی یا جو بگڑے گی۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی کا جو ہے وہ محاسبہ کرنا رمضان مبارک ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ آئندہ جو ہے آنے والے گناہوں سے ہر قسم سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھو